الرؤوف الرحيم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم تیرے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جڑے مکھ دی ایسک سانوں او مکھ شالا نظر آوے، بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے. شب معراج رب کولا رکے جبریل سدراتے. شب معراج رب کولا رکے جبریل سدراتے. میرے محبوب نو آنکھو، میرے محبوب نو آنکھو، او بن پوچھیاں گزر آوے. جڑے مکھ دی ایسک سانوں او مکھ شالا نظر آوے. ابو ایوب کے بانگوں میری کلی بسر ویسی. او شاہ سارے رسول آدھا، او شاہ سارے رسول آدھا، کدی میرے وکھر آوے. مرن تو بعد اے حاکم یا دل وچ تمنا ہے، جدے لئی مر کے آیا ہاں، جدے لئی مر کے آیا ہاں، او وچ ملن قبر آوے. صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے. اللہ تبارک و تعالی نے شان حضور سرور کائنات سرکاری دو جہاں حامل لسان سید السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین عظیم محتشم، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھنا ارشاد موصیہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم صفت ہے جس کا ذکر فرمایا گیا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لطیف ہے، بہت ہی محبت رکھنے والا ہے، بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے.
ہوتی ہی رحمت کرنے والا. اللہ کی رحمت, اللہ کی مہربانی, اللہ کی طرف سے انسان پر نظر کرم اور اللہ کا فضل و کرم جس انسان کو نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی سرخور ہے اور آخرت میں بھی سرخور ہے. لہذا انسان کو اپنے اندر خوف الہی, خشیت الہی پیدا کرنی چاہیے. اس وجہ سے کہ جیسے جیسے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں گا, جیسے جیسے میں اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتا ہوں گا, اتنی مہربانی اللہ کی وسیع ہوتی ہے, اتنا اللہ کا فضل میرے پر وسیع ہے. حدیث پاک میں قریب رؤوف رحیم والی جہاں حامل کسان حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اتنا خوف سے بھی نہیں کراتا. اس وجہ سے اللہ اس کی ہمت کو, اس کی طاقت کے مطابق اسے جان سے زیادہ نہیں کرتا. اللہ کا کوئی ہوگا اور سکے گا اس سے. قرآن میں ارشاد ہے کہ میں کسی جان کو اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں کرتا. اسی طرح خوف بھی اتنا ہی اللہ اس کو دیتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنی صفت میں ذکر فرمایا کہ میں بہت مہربان ہوں. لیکن انسان دیکھے تو صحیح, پہچانے تو صحیح اپنے آپ کو, اپنے اندر خوف پیدا تو کرے. تو نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہتا ہے, اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے, تو پھر آخرت کا جو عذاب ہے, آخرت کا جو خوف ہے, اللہ اس بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے. یعنی اسے بے خوف کر دیتا ہے. آخرت کی جو خوف ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جو انسان پر آخرت میں خوف طاری ہوگا, انسان اس سے بچ جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ سے کرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب سے ڈرتا رہا اور پھر اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا, گناہوں سے روکتا رہا, اپنے نفس کو خواہشات سے, گناہوں سے, ہر قسم کی بدکاری سے انسان اپنے آپ کو روکتا رہا, اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتا رہا, اپنے رب کا خوف پیدا کرتا رہا دل میں, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس کو قیامت کے دن جنت عطا کرے گا. پھر اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے, دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے, دنیا میں اللہ کی حکم کی تکمیل کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, تو پھر آخرت کی جو خوف ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جو بندہ دنیا میں بے خوف رہتا ہے, کوئی خوف و خطا نہیں اسے, ظلم و ستم کی انتہا ہے, بدکاری کی انتہا ہے, بے نمازی ہے, سود خور ہے, حرام خور ہے, یتیموں اور مسکینوں کا مال کھانے والا ہے, کسی چیز حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا, کسی چیز کا خوف نہیں اسے کہ اللہ نے مجھے فلاں چیز سے منع کیا ہے کہ میں باز آ جاؤں, لیکن نہیں, اسے خوف خدا نہیں کسی چیز کا. تو پھر یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا میں بے خوف رہتا ہے اللہ سے, روز قیامت اللہ اس کو خوف زدہ کر کے مارے گا اور خوف زدہ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا. اور ایک بات میں آپ کو بہت بڑی بات کرنا چاہتا ہوں, جنت کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ہے, جہنم کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ہے. جو انسان جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جلتا ہی رہے گا, وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا, سوائے مومن کے, وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اور جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہی رہے گا, کیونکہ جتنی بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی آثار وہ ہمیشہ رہے.
خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ کس میں؟ جنت میں۔ تو جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی انسان کی یہ جو دنیا ہے یہ انسان دنیا بھول جائے گا۔ مثلاً ہم سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سوتے وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سی دنیا ہیں۔ جیسے انسان سونے کی حالت میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے مردے کی علامت ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ اس کی روح چلی جاتی ہے سونے کے بعد۔ اور جتنے آپ خواب دیکھتے ہیں یہ آپ کی روح ہوتی ہے جو مختلف مقامات پر سفر کرتی ہے، انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ روح کے متعلق بہت ساری لمبی بات ہے، اس کے متعلق بہت بڑا بیان ہے، اور اس کے متعلق قرآن میں بھی بہت بڑا بیان ہے روح کیا چیز ہے۔ تو بہرحال تو جنت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، انسان یہ زندگی بھول جائے، اور دنیا جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کے نعمتوں سے مختلف ہیں، یعنی بہت اچھی ہیں۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں جنت کی ایک نعمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے ثواب کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا درخت لگایا جائے گا کہ ایک عربی گھوڑا ہے، وہ 70 سال کی مسافت اگر کرتا ہے تو وہ اس کے سایہ کراس نہیں کر سکتا۔ تو آپ سوچ رہے ہیں جو ولی اللہ ہوں گے، صدیق ہوں گے، انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، ان کا مقام جنت میں کیا ہوگا؟ حافظ قرآن کے متعلق آتا ہے کہ جب جنت میں اسے بھیجا جائے گا تو جب وہ جائے گا تو اسے حکم ہوگا کہ اب یہ پہلی سیڑھی ہے، یہاں سے قرآن شروع کر۔ جیسے جیسے تو پڑھتا جائے گا تیری جنت کے درجات بڑھتے جائیں گے، یہ سیڑھیاں درجات بڑھتے جائیں گے، اور جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہاں تیری منزل ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے جنت ہے۔ اب مومن نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ دو راستے ہیں انسان کے سامنے، ایک جہنم کی طرف جانا ہے اور ایک جنت کی طرف جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام علیہ السلام کے سامنے لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی اور پھر الٹی لکیر کھینچی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ لکیریں کس چیز کی علامت ہے؟ فرمایا سیدھی جو لکیر ہے یہ صراط مستقیم کی علامت ہے، جو ٹیڑھی لکیر ہے یہ شیطان کے راستے پر چلنے کی علامت ہے۔ یعنی جو سیدھی راستے پر چلا وہ صراط مستقیم ہے، جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا وہ شیطان کے راستے پر چل گیا۔ جنت ہے، جہنم ہے۔ اب انسان نے کس چیز کا اختیار کرنا ہے وہ انسان کے سامنے ہے۔ تو پھر جہنم کی جو زندگی ہے کافر کے لیے ہمیشہ وہ اس میں عذاب میں مبتلا رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو مختلف لوگوں کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ پوچھا گیا کہیں سود خور ہے، کہیں حرام خور ہے، اور کہیں زناکار ہے، تو کہیں بدکار ہے، کہیں یتیموں کا مال کھانے والا ہے، کہیں زکات نہ دینے والا ہے، اور کہیں دیکھا تو بے نمازی ہے۔ مطلب ہر ایک کہتا ہے کہ جو بھی جتنے آپ گناہ کرتے ہیں ہر ایک آپ نے اپنا عذاب ہے، یہ ہمیں سہنا پڑے گا۔ آج ہمیں بات ہونا چاہیے، آج ہمیں خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اپنے رب سے ڈرتے رہو، اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے رہو، جنت تمہارا مقدر ہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر جہنم کا گھر جائے گا۔ تو دوستو اس لیے امام غزالی علیہ السلام کاشف القلوب میں بہت سے واقعات رکھتے ہیں، اس میں سے میں نے ایک دو واقعات لیے ہیں۔ ایک واقعہ یہ لیا کہ ایک اللہ کا بہت بڑا نیک، اس کے بہت سے اس کی اولاد تقسیم، اس نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ کسی سے کچھ لے کر آؤ۔ ان کی بیوی جب چلی جاتی ہے تو تاجر ملتا ہے، تو تاجر کے پاس جب سوال کرتی ہے تو تاجر جو ہے کیونکہ اس کے پاس مال تھا، آج کل کے لوگ اپنے مال پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میرے نیچے بھی کوئی مخلوق ہے، میں اللہ کی مخلوق ہوں، سب سے بالاتر رب کی ذات ہے، اسی کے تقسیم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ بہرحال اس تاجر کے پاس جب عورت گئی تو اس نے شرط رکھ دی کہ میری خواہش پوری کرو گے تو میں کچھ دوں گا۔
جب جاتی ہے کہ پھر بچوں کو دیکھتی ہے، بچے بھوک سے نکال ہیں، بچوں کی شکل صورت دیکھ کر ماں ہے، ممتا ہے، دل تڑپا جاتا ہے، پھر واپس آ جاتی ہے بچوں کی رزق۔ نہ جانے آج کتنی عورتیں اسی طرح رزق کی متلاشی ہیں، نہ جانے کتنی آج عورتیں بیوہ ہیں۔ وہ ہے ایسے لوگ جو گھر گھر کو تلاش میں ہے عمر کے ماننے والا، کوئی عمر کے جانشین ہیں، چلو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران تھے، لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے جاتے تھے نا غریبوں کی تلاش کے لیے، کہیں کو دکھ نہیں ہے۔ ہمیں جتنا بھی اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے، ہم نے بھی ڈھونڈا ہے، کوئی ایسا ہے جس کا متلاشی کچھ خیر کوش کہ جا کر ہم ڈھونڈیں کہ اس کو ضرورت ہو۔ ہم زکوٰۃ کے پیسے راشن کی صورت میں دینا چاہتے ہیں، کیوں دینا ضروری ہے؟ کیوں راشن دینا چاہ رہے ہو سکتا ہے اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہو۔ ہماری عقل کہاں کھو گئی ہے؟ ہماری عقل صرف کھانے پینے اور اپنے رزق سے اپنے تک چلتی ہے، اللہ کی مخلوق تک ہماری عقل نہیں چلتی، استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کی جتنی بھی بڑے نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایک عقل کی ہے۔ بہرحال وہ عورت پھر واپس آ گئی، اس نے کہا کہ میں آپ کی شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب وقت آیا شرط پوری کرنے کا تو وہ تاجر جو ہے جب عورت کو دیکھتا ہے تو وہ بہت لرزا جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ وہ تاجر پوچھتا ہے کہ ہوا کیا ہے؟ ایک تو تجھے ضرورت ہے، طلبگار ہے، حاجت مند ہے، اور تیرے اوپر خوف بھی طاری ہے۔ ڈرنا تو مجھے چاہیے کہ میرے پاس مال بھی یہ سب کچھ ہے، تو مجھے رب کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ میں تو نہیں ڈرتا، ہاں میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا، میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا۔ اس تاجر کو اس عورت کی یہ جو عذاب تھی پسند آ گئی کہ حاجت مند ہو کر یہ عورت مجبور ہو کر بھی اپنے دل میں خدا کا خوف کرتی ہے، اور میں دولت مند ہو کر بھی رب کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ بس یہی خیال نے اندر ہی اندر اسے مجبور کر دیا ہے۔ انسان کس غفلت میں ہے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ۔ ایمان والوں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ ایمان والوں کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن کہتا ہے، یہ میں آیت قرآن کی پڑھ رہا ہوں، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے حضور جھک جائیں؟ یہ بھی وہ دل تھا جو اللہ کے حضور جھک گیا، وہ بندہ تائب ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لیا، اللہ میں بھی تیرے خوف سے تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو دوستو ہم اس بات کو تہیہ کریں کہ ہم کتنی حد تک اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ ادنا سے ادنا مخلوق، ادنا سے ادنا غریب بندہ ہے، اس سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں سب انسان مخلوق برابر ہے۔ انسان اللہ سے دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کس کا دل کس حد تک ہے۔ تو اسی طرح صبر بھی انسان کو ایک بہت بڑا سبب دے رہا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک حکایت یہ نقل فرمائی کہ ایک انسان تھا بدکار تھا، بہت بڑا بدکار، اس کو علاقے والے اتنے تنگ آ گئے، قبیلے والے اتنے، گاؤں والے اتنے تنگ آ گئے، اس کو بستی سے نکال دیا، وہ دوسری بستی چلا گیا، وہاں سے بھی اس کو نکال دیا کیونکہ وہ اتنا بدکار ہو گیا۔ ایک گناہ میرا معافی ہوئے کہ دیر دیر سے کالا لکھ گناہ میرے مولا کے پردے پر میں پاڑا۔ علاقے والوں نے، گاؤں والوں نے، قبیلے والوں نے نکال دیا، کیوں؟ وہ بدکار ہے۔ پھر آگے اس کی کہانی دیکھیے، دوسرے قبیلے چلا جاتا ہے، دوسرے گاؤں چلا جاتا ہے، وہاں کے لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا ہے، اگر انسان کے عیب دوسرے انسان کے سامنے ظاہر کر دیے جائے نا
اور صرف پردے ڈالنے والا نہیں بلکہ اس مخلوق سے محبت اور پیار کرنے والا، اور 70 قوم سے زیادہ بھی پیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو دوستو پھر ہوا یہ کہ وہ انسان دوسری بستی سے جب اس کو نکال دیا گیا، اس نے ایک پہاڑ کی غار میں جا کے بنا لی، وہاں جا کر وہ شخص بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس کے پاس کوئی نہیں، اس کے اندر رب کا خوف ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ رب کا خوف پیدا ہوا، اے انسان سارے دن کیسے گزارا، کہاں پہ گزارا؟ اس نے رب کی حضور سچی توبہ کی اور اپنی بیماری پر آہ و بکا اور شکایت نہیں کی رب سے، بلکہ صبر کیا اور پھر سچی توبہ کی اور خواہش کی، مولا میرے بیوی بچے میری آنکھوں کے سامنے مجھے دکھا دے۔ اللہ نے فرشتوں کے روپ میں اس کی بیوی بچوں اور ماں کی اسے زیارت کرا دی۔ حالانکہ وہ بدکار تھا، اس کی توبہ بھی قبول ہوئی، جو خواہش اس کی پوری ہوئی، وہ انسان مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فرات نام ایک بندہ ہے تو میرا دوست ہے، اس کا جا کے جنازہ کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں باری تعالیٰ یہ کیا ہو گیا، یہ تو وہی شخص ہے جس کو بستی والوں نے نکالا، یہ کتنا بڑا تھا، میں بستی والے کیا جانا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جو جانتا ہے وہ انسان نہیں جانتا۔ جس چیز کو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، ایک چیز کو تم بڑا سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہو، جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو قرآن کہتا ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بری ہو۔ اس فیصلہ انسان پر نہیں، اس بات کا فیصلہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اس نے سچی توبہ کی، تمہیں کیا بتا کہ میں کتنا بڑا مہربان ہوں، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوں۔ جب اس کے اندر خوف پیدا ہوا، وہ تائب ہو گیا، اللہ نے اس کے گناہوں کی بھی بخشش کر دی، اس کی ماں کی بھی زیارت کرا دی، بچوں کی بھی زیارت کرا دی، اس کی بیوی کی اسے زیارت کی خواہش پوری کر دی، اسے موت آ گئی۔ جسے لوگ بدکار سمجھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو جنازہ کرو۔ جے میں بیٹھا ہوں اپنا بلے تے کچھ نہیں میرے بلے، جے میں بیٹھا مولا تیری رحمت بلے بلے، اللہ کا فضل اتنا وسیع، اللہ کا فضل ہے، وہ فضل عظیم ہے۔ اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال دوستو اپنے من کو صفا کرنا ہوگا، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ گناہگار کے لیے توبہ موجود ہے، اس کے لیے انعام موجود ہے۔ بہرحال انسان کی زندگی فانی زندگی ہے، کسی بھی وقت اپنے دل میں اپنے کیے ہوئے پر اللہ کے حضور پیش ہو کر تو دیکھو اللہ کیسے کرتا ہے۔ تو دوستو بہرحال خوشی ہو غمی ہو، حضور بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو، اور پھر جب بیماری آ جائے تو اللہ کے حضور توبہ طلب کرتے رہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث سے پاک ہے کہ اچانک موت سے پناہ مانگی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، انسان ابھی بھی وقت ہے میرے پاس آ جائے، ابھی بھی وقت ہے میرے راستے پر آ جائے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اچانک موت سے پناہ مانگی، حالانکہ اچانک موت کوئی بری نہیں ہے، بری نہیں ہے، اگر پناہ ضرور مانگی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بندہ موت کو توبہ کرتا ہے، کہیں وہ اپنے گناہوں سے باہر آ کر اللہ کے حضور طائب ہو کر وہ جنت میں چلا جائے، ابھی بھی اس کے پاس، کیونکہ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، انسان کی ساری زندگی اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر اس کا خاتمہ اچھا ہے تو اس کی قبر بھی اچھی ہے، اس کا حشر بھی اچھا ہے، اس کا خاتمہ اچھا نہیں تو کچھ نہیں اچھا ہے۔ تو دوستو بہرحال اللہ ہمیں جو ہے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں خوف الہی